نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ واستغفر اللہ لا الہ الا اللہ والاول وآخر وظاہر وباطن یحیی ویمیت وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وإنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی ہم اپنی سورہ جو ہے سورہ بقرہ کی آیا نمبر 226 سے انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم آج اگر ہمارا سیکنڈ پارہ مکمل ہو جائے جو ہے کچھ ہم نے سینوپسس بھی اس کے نکالے، اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو ہم ریوائز کریں گے، ورنہ پھر جو آپشن ہوگا ان میں آپ کو پھر اس کا انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ تو میں تلاوت کر دیتی ہوں پہلی آیا کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین یولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پس اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اچھا جی، آگے ہم اگلی آیا بھی ساتھ ہی اس کے پڑھ لیتے ہیں۔ طلاق والی عورتیں اپنے تئیں 3 حیض تک روکے رکھیں، انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائیں۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لٹا لینے کے پورے حقدار ہیں، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو۔ عورتوں کے بھی اسی مثل حق ہیں جیسے ان پر ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کے ان پر بڑے درجے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں جو پہلی ہم نے آیا میں پڑھا تھا وہ ایک ہوتا ہے ایلا، اور ایلا کہتے ہیں قسم کو۔ اور اس زمانے میں یہ تھا کہ کچھ لوگ جو تھے اپنی بیویوں سے قسم کھا لیتے تھے کہ ہم جو ہے اب ان سے مجامت نہیں کریں گے، اور جو یہ اس میں کلیئر کیا ہے کہ جو بھی یہ قسمیں کھائیں تو وہ اس کی جو ایک ڈیوریشن ہے وہ 4 مہینے کی ہے، اور اگر اس ڈیوریشن کے اندر اندر وہ واپس آ جائیں تو اور وہ جو ہے وہ آپس میں میاں بیوی کا میل ملاپ ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر اسی 4 مہینوں کے اندر وہ آپس میں ایک دوسرے سے نہ میل ملاپ کریں اور طلاق ہی کا ارادہ کر لیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ جو یہ جو ہے کہ اس کے بیچ میں جو ہے نا وہ اس 4 مہینے کے اندر جو تھا وہ یہ ہے کہ اس عورت کو ادھر ہی رہنا ہوتا ہے ہسبینڈ کے ہی گھر میں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں ویسے ہی کرے جیسے وہ پہلے کرتی تھی، تیار بھی ہو اور سب کچھ کرے، اور کوشش کریں کہ وہ دونوں آپس میں کہ ان کا وہ جو ہے وہ آپس میں وہ ہو جائے، صلح ہو جائے۔ اور نیکسٹ آیا میں جو وہ طلاق کے مسائل ہیں 228 میں، اس میں یہ ہے کہ جو بھی جس بھی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو پھر وہ 3 حیض تک رکے۔ 3 حیض میں یعنی کہ 3 ٹائمز جو ہے مینسٹریشن اس کا مہینوں سے نہیں ہے کہ 3 مہینے رکے یا 4 مہینے رکے، وہ اٹ ڈپینڈز اپون کہ جس کو جیسا جس کا مینسٹرل سائیکل ہے۔ کسی کا مینسٹرل سائیکل یہ ہو سکتا ہے ودن 2 منتھس ہی 3 دفعہ اس کو حیض ہو جائے، کسی کا مینسٹرل سائیکل لمبا ہو سکتا ہے تو مے بی اٹ ول ٹیک 4 منتھس، تو وہ اٹس always on the duration of menstrual cycle۔ اور اس کے بعد اور اس کا ریزن بتایا کہ یہ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ایکچولی یہ بتایا کہ جو بھی پریگنینسی ہے وہ جو ہے وہ نظر آ جائے یا اس کو وہ نہ چھپائیں، اس بات کا حکم ہے کہ اگر وہ پریگننٹ ہیں تو یہ نہ کریں کہ اس بات کو چھپائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو ہے وہ اس بات کا ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے وہ آنسریبل ہوں گی۔ اور پھر یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت میں اگر ان دونوں کا میاں بیوی کی آپس میں صلح ہو جائے اور وہ آپ ایک دوسرے سے لوٹنا چاہیں ایک دوسرے کی طرف تو وہ یہ کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ عورتوں کے بھی ایسے ہی حق ہیں مردوں پہ جیسے مردوں کے ہیں۔ اب عورتوں کے حق کیسے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے بہت ہی احسن طریقے سے رخصت کرو، یعنی ان کا مہر دو، اور جو بھی تم نے انہیں تحفے تحائف دے دیے ان میں سے کچھ بھی واپس نہ لو،
اور جو ہے یہ ایک نرمی کا معاملہ کرو، اور اگر عورت نہیں رہنا چاہتی تو بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ یہ نہیں کرو کہ کسی کو زبردستی روک کے رکھو اپنے گھر کے اندر، اور یہ کرو کہ اب میں اسے طلاق نہیں دوں گا، تو اس طرح تنگ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ مردوں کے ان پر بڑے درجے ہیں، کہ ایک درجہ جو ہے نا وہ مرد کا عورت سے زیادہ ہے، اور وہ کس وقت زیادہ ہے؟ گھر کے اندر۔ تو وہ اس میں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک فیملی سسٹم بنایا ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے وہ ہسبینڈ کو بنایا ہے، تو جو وائف ہے وہ پھر کیا ہے؟ وہ وزیر ہے۔ وہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی لونڈی ہے، کچھ یہ ہے وہ ہے، وہ وزیر ہے، کہ وہ بادشاہ اور وزیر جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مشورہ کر کے وہ نیچے کی جو اپنے عملہ ہے اس کے مطابق فیصلے کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے مشورہ کر کے کریں۔ لیکن وہ یہ ہے کہ ہر چیز میں جو ہے وہ بادشاہ وزیر سے مشورہ کرتا ہے اور مل کے دونوں حل کریں گے، لیکن اس کو ایک اس لیے زیادہ دے دیا ہے کہ وہ جو ہے فائنینسز کو مینٹین کرے گا، اس کے اوپر ساری رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سارے فائنینسز ارینج کرے۔ وہ جو ہے وہ وزیر جو ہے گھر کی، اس کے اوپر فائنینسز ارینج کرنے کا کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ اس کی رسپانسبلٹی مینلی یہ ہے کہ جو بھی فائنینسز اس کو دیے جائیں اس کو پراپر طریقے سے پوری جو حکومت ہے اس کی گھر کی، اس میں وہ ان کو یوز کرے۔ اچھا جی، اور آیا نمبر 229 میں ہم پڑھتے ہیں الطلاق مرتان فامسکم بمعروف او تصرح باحسان۔ یہ طلاقیں دو مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے روکنا ہے یا اندگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم انہیں جو دے دیا ہو اس میں سے کچھ بھی لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو۔ بس اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت جو کچھ بدلہ دے کے چھوڑے، اس میں اس میں دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ یہ حدیں اللہ کی ہیں، خبردار ان کے آگے نہ بڑھنا، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدوں سے تجاوز کریں گے وہ ظالم ہیں۔ تو اس میں اسلام میں یہ جو ہے نا، پہلے یہ دستور ہوتا تھا اسلام سے پہلے کہ خاوند جتنی چاہتے تھے نا طلاقیں دیتے رہتے تھے۔ جب ہوتا تھا وہ عدت کے بعد رجوع کر لیتے تھے اور پھر اسی سے نکاح کر لیتے تھے، پھر طلاق دے دیتے تھے۔ تو اس پہ جو ہے نا بیسیکلی حد بندی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لگائی ہے کہ اب یہ نہیں ہے کہ تم جس کو جب چاہو طلاق دے دو اور جب چاہو پھر سے رجوع کر لو۔ تو اب یہ تمہارے پاس صرف جو ہے یہ دو ہی طلاقیں تم ان کو دے سکتے ہیں، کیونکہ جب تیسری طلاق ہو جاتی ہے تو پھر رجوع کرنے کا جو ہے نا وہ آپشن ختم ہو جاتا ہے۔ پہلی دو کے اندر آپشن رہتا ہے کہ صلح ہو جائے، رجوع ہو جائے، لیکن جب لاسٹ طلاق ہو جائے تو تیسری کے بعد پھر وہ آپشن ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو یہاں کہا ہے نا طلاق کے دو مرتبہ ہیں، تو وہ اس چیز کو کہا ہے کہ ان دو میں ایکچولی آپ واپس جانے کا چانس ہوتا ہے، اور اگر پھر بھی ان دونوں میں کوئی واپس نہ جائے اور نہ ان کی صلح ہو تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بھی ان کو تم نے دے دیا واپس مت لو، ان کو اچھے طریقے سے چھوڑو۔ اور عورتوں سے بھی یہ کہا ہے کہ وہ بھی بلا وجہ سے یہ نہیں کریں کہ آدمیوں کو تنگ کریں کہ یہ مجھے دو یا کچھ بھی، کسی طریقے سے عورتیں بھی تنگ کر سکتی ہیں، تو ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور مرد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈریں، اور ان جو ہے وہ احسان کا معاملہ اور اچھے طریقے سے کرنے کا دونوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اگر آپ نہیں رہنا چاہتے ساتھ تو پھر لڑائی بھڑائی اور ایک دوسرے سے بدلہ اور یہ مت کریں۔ اگر آپ دونوں نے ایک ایڈلٹس کی طرح فیصلہ کر لیا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا گزارا نہیں ہے اکٹھے، تو پھر دونوں جو ہیں وہ احسن طریقے سے علیحدہ ہوں، اور اس میں ایک دوسرے کی کھینچا تانی نہیں کرے۔ احسن طریقے سے بیوی بھی احسن طریقے سے اس سے سلوک کرے اور میاں بھی احسن طریقے سے کرے۔ اچھا جی، اب ہم آگے پڑھتے ہیں، آیا نمبر 230 ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تُحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ پھر اگر اس کو طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔ پھر اگر وہ طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ یہ جان لے کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں۔ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی حدیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے یہ بیان فرما رہا ہے۔ اب یہ اسی طرح ہے کہ اگر طلاق کے بعد دوبارہ ان کا ہو کہ ہم نکاح کریں تو پھر وہ حلالہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ وہ کوئی اور سے نکاح کرے اور وہ پھر خود سے ہی ایک نیچرل طریقے سے اسے ڈیورس دے۔ یہ جو یہاں پر ہمارے ایک حلالہ کا سسٹم کہہ دیتے ہیں نا کہ جی حلالہ کر لیں، کہ ایسے ہی بس نکاح کر لیا حلالہ کے لیے اور پھر فوراً طلاق دے دی، وہ جائز نہیں ہے۔ جائز یہی ہے کہ ایک جو ہے وہ اس کا ریئل سینس میں کسی سے نکاح ہو اور پھر ریئل سینس میں اس سے نہ نبھے، اس صورت میں
پھر یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں، اور پھر اس صورت میں انہیں کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدیں ہیں اور ان کو نہیں پار کرنا چاہیے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی بات کو کلیئر کر رہے ہیں کہ ان حدوں کو جو میں کہہ رہا ہوں ان کو کوئی کراس نہ کرے، تو پھر جب ہم صرف اس پرپس کے لیے حلالہ کریں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کی خلاف ورزی ہو گئی۔ اچھا جی، پھر ہم آیا نمبر 231 ہے، جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پہ آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کرو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو۔ جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جسے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اس سے بھی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا یہاں پر ایمفسائز کیا ہے، کتنی آیتیں، 1 2 3، اگر ہم ان کو غور کریں تو کتنا زیادہ، مطلب عورتیں کئی دفعہ کہتی ہیں کہ ہمارے لیے کم رائٹس ہیں یا ہمارا صحیح، تو آپ یہ دیکھیں ہمیں عورتوں کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ ایمفسائز کیا ہے، اور کتنی باتیں مطلب ایسے الرٹ کیا ہے آدمیوں کو کہ وہ لائٹلی مت لیں، اور ٹھیک ہے۔ جو جہالیت کا زمانہ تھا نا اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ عورتوں کو تو اتنی امپورٹنس ہی نہیں دیتے تھے، ان کو تو وہ جو کوئی چیز دیکھیں نا، جیسے ان کا جائیداد میں کوئی حق نہیں تھا، ان کو جو ہے جو رسپیکٹ اسلام نے دی ہے ایز اے مدر اور ایز اے سسٹر اور ایز اے وائف، ویسی اس طرح کی جو حیثیت تھی عورت کو پہلے حاصل نہیں تھی، تو اسلام تو بہت ایک اوپن مذہب تھا۔ اب وہاں پر جو تھے وہ عورتوں کو زیادہ تر یوز کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ یوز کر لیتے تھے، ویسے استغفر اللہ، اگر ہم بہت زیادہ مطلب غور کریں نا ہماری ویسٹرن کنٹریز میں بھی آہستہ آہستہ چیزیں اس وہی جاہلیت کے زمانے والی چیزیں ہی انکلکیٹ کی گئی ہیں کہ یہاں بھی بیچاری عورتیں جو ہیں وہ یوز ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ لیونگ ریلیشن شپ کر رہے ہیں تو وہ آپ بیسیکلی انہیں یوز کر رہے ہیں، یا نہ تو آپ اس کا کوئی رسپانسبلٹی لے رہے ہیں، نہ آپ اسے شادی کر رہے ہیں، پھر استغفر اللہ کچھ لوگوں کے جیسے بچے بھی اسی طرح ہو جاتے ہیں، بچے آئے کہ 1 2 بچہ ہو گیا اس کے بعد شادی کر رہے ہیں، تو نہ عورت کو کوئی پروٹیکشن دے رہے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں سب کچھ خود کرو، بچہ بھی خود پالو، اپنے فائنینسز بھی خود کرو، اور میں اب تو تمہاری کوئی رسپانسبلٹی بھی نہیں لوں گا، اور اس کو یوز بھی کرتے جا رہے ہیں۔ تو ان ساری باتوں سے جو کہتے ہیں یہ آزادی نہیں ہے، یہ بیسیکلی عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو اسلام میں تو بہت عورتوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا گیا اور کہا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں آن کرنا، میاں ہی کی رسپانسبلٹی ہے تمہیں دے، اور اس کے باوجود تمہارا جائیداد میں بھی حق ہے، میاں کے بھی طرف سے بھی ہے اور فادر کی طرف سے بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ فادر کا سارا رائٹ جو ہے وہ بیٹوں کو ملے گا۔ تو ادھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو رائٹ دیا۔ تو اور یہاں کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سخت لینگویج جو ہے نا ان کے لیے یوز کی ہے کہ اگر انہیں تم تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کرو گے، اور نہ تو ایسا شخص جو ہے اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا اور اللہ تعالیٰ کے کام کی ہنسی اڑائی، اور تم پھر یہ جانو کہ یہ جو احسان تم پہ کیا ہے، جو کتاب و حکمت میں نے نازل فرمائی ہے، نصیحت دینے کے لیے ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ بڑے سخت الفاظ آدمیوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہاں پر استعمال کیے ہیں کہ جو بھی عورتیں اپنی عدت ختم کر لیں انہیں اچھی طرح سے رخصت کرو، بھلائی کے ساتھ رخصت کرو، بلکہ کہتے ہیں کچھ زیادہ ہی تحفے تحائف دے کے تم ان کو رخصت کرو۔ جو تم نے مہر دینا ہے وہ تو ان کا رائٹ ہے، جو تم نے ان کو پہلے دے دیا وہ بھی ان کا رائٹ ہے، نہیں لو ان سے واپس، اور پھر اوور اینڈ ابو بھی کہا ہے کہ ایڈیشنل بھی اس کو تحفے دے کر جاؤ، کیونکہ اس کی بڑی دل آزاری ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ تو تھا جو طلاق والا سلسلہ نا، آگے ہم خلا کی بھی اس میں اسی طرح ہی آئیں گی کہ خلا کی صورت میں پھر کیا ہوگا۔ اچھا جی، آیا 232 ہے کہ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ رو، جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین اور ایمان ہو۔ اس میں تمہاری بہترین ستھرائی اور پاکیزگی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا۔ تو یہی چیز ایسے ہم اگر رکھ لیں نا، واللہ یعلم وانتم تعلمون، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے، اگر ہم اپنی ڈیلی لائف میں بھی اس کو یاد رکھیں تو ہم کتنی چیزوں کا ہم پرسکون ہو جائیں گے کہ جو بھی چھوٹے چھوٹے کوسچنز ہمارے ذہن میں آتے ہیں ایسے کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، تو بس پھر یہی ہو کہ ہم نہیں جانتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔
تو अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कहा है कि जिनको तुम तलाक दे दो और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें और अब वो दूसरा निकाह करना चाह रही हैं, तो वो उनको तुम मत रोको। कुछ बंदे हैं ना, वो आखिर तक वो जो है अपना गुस्सा निकालते हैं कि नहीं अब तो ये ना ही इसका कहीं और निकाह हो, और इसमें यूँ करते हैं कि पीछे जाके बुराई कर दी या देखा किसी के साथ रिश्ता हो रहा है तो उनको जाके बुरे अल्फाज में बताया कि देखो ये तो ऐसी है, ये तो निभाएगी नहीं, ये तो ये नहीं करेगी, यानी बैक बाइटिंग की, उसकी बुराइयां की, और ताकि वो वाला रिश्ता खराब हो जाए। तो इस किस्म की बातों से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत सख्ती से मना किया है और कहा है कि ये नसीहत मैं कर रहा हूँ, और क़यामत के दिन पे अगर यकीन और ईमान है तो ये चीज़ें ना करो, क्योंकि बेहतरीन सुथराई और पाकीज़गी इन चीज़ों में है कि अगर तुम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की तरह सेपरेट हो, ठीक है? और फिर ये वर्षा के लिए भी जो है ना ये हुक्म आया है कि जो लोग जो वारिस होते हैं ना, जैसे पेरेंट्स हैं या वली है, तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि वो भी उसका निकाह कराएं, ठीक है? और क्योंकि अगर वो अपना वो उसको निकाह नहीं कराएंगे या वो उस पे एफर्ट नहीं करेंगे, ये नहीं करें कि कोई बहन या किसी की तलाक हो गई है, बेटी की तलाक हो गई है, तो फिर वो उसका फर्दर जो है वो निकाह ना कराने के लिए करें, तो उनको भी हुक्म है इसमें कि उसका फर्दर निकाह करा दिया जाए। हमारे यहाँ पर तो बड़ा मुश्किल है, बेवा का भी उसी तरह निकाह अलाउड है, लेकिन बस ये हमें इस्लाम को थोड़ा पीछे छोड़ के अपने कल्चर को ज़रा ज़्यादा आगे रखते हैं और समझते हैं कि नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, अब आगे है रज़ात का मसला कि जो है औरतें बच्चों को दूध जो पिलाने का, आया 233 है, नहीं आए अपनी औलादों को 2 साल कामिल दूध पिलाएं। दूध पिलाने वाली आया हो वो या फिर माँ, जिसकी जो भी पिला रही है, इसमें दोनों शामिल है। 2 साल कामिल तक दूध पिलाएं, जिनका इरादा दूध पिलाने की मुद्दत बिल्कुल पूरी करने का हो, जिनके बच्चे हैं और इनका ज़िम्मा इनका रोटी कपड़ा है, जो मुताबिक दस्तूर हो हर शख्स उतनी ही तकलीफ दिया जाता है। यानी कि उनका रोटी कपड़ा, वो जो आए आपने रखी हुई है, आया रखी हुई है दूध पिलाने के लिए, उसका रोटी कपड़ा और दस्तूर के मुताबिक जो कुछ है वो उसको देना चाहिए। जितनी इसकी ताकत हो, माँ को इसके बच्चे की वजह से या बाप को इसकी औलाद की वजह से कोई ज़र ना पहुँचाया जाए। वारिस पर भी इस जैसी ही ज़िम्मेदारी है। बस अगर दोनों यानी माँ-बाप अपनी रज़ामंदी और बाहम मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं, और अगर तुम्हारा इरादा अपनी औलाद को दूध पिलवा लेने का हो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि तुम मुताबिक के दस्तूर जो इनको देना हो वो इनके हवाले कर दो। अल्लाह ताला से डरते रहो और जानते रहो कि अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल देखभाल रहा है। तो इसमें वही है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा चाहे माँ खुद दूध पिलाए या किसी से दूध पिलाने वालियों से आप दूध पिलाएं, तो वो मुद्दत जो है वो 2 साल की है, 2 साल से ज़्यादा दूध नहीं पिलाना चाहिए। लेकिन अगर मियाँ और बीवी, उस सूरत में ये भी कहा है कि जो उससे दूध पिला रहे हो उसको अच्छा मुआवजा दो, उसके कपड़े, खाने-पीने हर चीज़ का ख़्याल रखो। और फिर अगर दोनों मिलके ये फैसला करते हैं कि अब हमने और नहीं दूध पिलवाना या छुड़वाना चाहते हैं, तो चाहे वो माँ पिला रही हो, चाहे वो पिला रही हो, दोनों अगर कर ले फैसला मिलके, तो वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा उन पे कोई गुनाह नहीं है। अच्छा जी। फिर आगे हम पढ़ते हैं कि खामद के इंतकाल के बाद अब क्या होगा। अम, आया नंबर 234 है, तुम में से जो लोग फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, वो औरतें अपने आप को 4 महीने और 10 दिन इद्दत में रखें। जब मुद्दत खत्म कर लें, फिर जो अच्छाई अपने लिए वो करें, उसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं। अल्लाह ताला तुम्हारे हर अमल से खबरदार है। तो वही है कि हस्बैंड की डेथ के बाद की जो इद्दत है वो 4 महीने और 10 दिन की है, और उसके बाद अगर कोई जो है निकाह करना चाहता है, अच्छाई अपने साथ करने से मुराद यही है कि अगर कोई निकाह करना चाहता है तो वो कर सकता है, उससे कोई ममानियत नहीं, बल्कि ये भी इजाज़त है कि इद्दत के दौरान में जो है वो निकाह का पैगाम दे सकते हैं। वो अगली आया में आता है, हम पढ़ लेते हैं, आया नंबर 235। तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं कि इशारे कनाए से उन औरतों से निकाह की बाबत कहो या अपने दिल में पोशीदा इरादा करो। अल्लाह ताला को इल्म है कि तुम ज़रूर इन्हें याद करोगे, लेकिन तुम इनसे पोशीदा वादे ना करो। हाँ, ये और बात है कि तुम भली बात बोलो कि वो अक़्द निकाह को जब तक कि इद्दत ख़त्म ना हो जाए पुख्ता ना कर लिया करो। जान लो कि अल्लाह ताला को तुम्हारे दिलों की बातों का भी इल्म है, और तुम इससे खौफ खाते रहा करो, और ये भी जान लो कि अल्लाह ताला बख्शिश और हिल्म वाला है। इन्ना अल्लाह गफूरुर रहीम। अब ये पैगाम निकाह इस तरह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जिन औरतों की तुम्हें इरादा हो निकाह करने का, और तुम पे कोई गुनाह नहीं है कि अगर वो अपनी इद्दत में हो और तुम जो हो उनसे बस एक एक्सप्रेस कर दो, लेकिन एक्सप्रेस ऐसे नहीं कि जाके करना कि मैं बहुत आपसे मोहब्बत करता हूँ, आशिक हूँ, या आप मेरे साथ बस जो है, ये जो कहा है ना कि पक्का ना करें इरादा कि मैं किसी से शादी नहीं करूंगा, तुम भी किसी से शादी ना करो, ऐसी बातें चुप छुपा के करने से मना है। लेकिन इशारे किनारे में कह देना इट्स ऑल राइट, जैसे
جیسے آپ اوپنلی سب کے سامنے کہہ دیں کہ مثلا یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اور میں ایسی عورت کو پسند کرتا ہوں، یا میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرا جوڑ بھی ملا دے اور انشاءاللہ میرے سوا دوسری عورت سے نکاح کا ارادہ نہیں کروں گا، تو یہ کہہ سکتا ہے کہ انشاءاللہ میرا ارادہ نہیں ہے، میں آپ کا انتظار کروں گا یا آپ سے کروں گا، بس اس طرح کی بات کریں، لیکن وہ چھپ چھپا کے دونوں ایک دوسرے سے وہ پوشیدہ وعدے نہ کریں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن آپ ایک اپنا ارادہ بتا سکتے ہیں کہ جی یہ میرا ارادہ ہے، اور یہ پوشیدہ وعدے جو ہیں اور چھپ کے ملنا جو ہے اور زناکاری جو اس میں اگر شامل ہوتی ہے تو یہ سب جو ہیں یہ گناہ کے کام ہیں۔ اب یہ ہے کہ حق مہر کب اور کتنا، اگلی آیا میں 236 میں، اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر قرار کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دے دیا کرو، آسانی والا اپنے اندازے سے اور تنگی والا اپنے طاقت کے مطابق، بمطابق دستور اچھا فائدہ دو، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر عقد نکاح ہو گیا ہے لیکن ابھی جو ہے نا وہ لڑکی کی رخصتی نہیں ہوئی یا بغیر مہر مقرر کیے ہی طلاق ہو گئی تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں بھی کوشش کرو کہ اسے کچھ نہ کچھ دے دو، اور اگر نہیں مہر مقرر ہوا تو بھی یہ کر سکتے ہو کہ جو بھی ایک مہر رسمن ہوتا ہے اتنا جو اس کا اندازہ لگا کے یا اتنا دے دو یا اس سے آدھا دے دو، جتنا تمہارے اپنی طاقت کے مطابق اور دے سکتے ہو، جو بھی مطابق دستور کے اچھا فائدہ دو تو بہتر دے دو تو اچھی بات ہے، کیونکہ اسی میں بھی یہی ہے کہ عورت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی دل شکنی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر آگے کہا ہے حقاً علی المحسنین کہ بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے کہ وہ یہ کریں، اور جو ایسا کرے گا پھر اس کے لیے اجر ہے۔ تو اس میں سب میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عورتوں کے حقوق ہی پروٹیکٹ کیے ہوئے ہیں تمام آیات میں، اور اسی کی آگے بھی فردر ایکسپلینیشن آتی ہے آیا 234 میں بھی کہ اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو، یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے، تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے بہت نزدیک ہے، آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اسی کو مزید ایکسپلین کر دیا کہ اگر تم نے اس کو جو ہے وہ طلاق دے دی ہے، ابھی ہاتھ نہیں لگایا، اور تم نے جو ہے جو بھی مہر مقرر کیا ہے تو کم از کم اس کا آدھا دے دو، ٹھیک ہے۔ اور آگے جو ہے اب یہ طلاق کے احکامات ختم ہو گئے ہیں، اب ایک صلاۃ وسطیٰ کا حکم آ رہا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نمازوں کا ایک حکم جو ہے جیسے یہ آیت جو ہے اس کو بیچ میں ڈالا ہے، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص بیچ والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو، اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار ہی صحیح، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اس نے تمہیں وہ تعلیم دی ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ اس میں صلاۃ وسطیٰ کے اوپر جو ہے نا وہ مختلف علماء کا مختلف رائے ہے کہ یہ کون سی صلاۃ ہے جس کے لیے بالخصوص کہا گیا۔ ویسے تو سیدھی سی بات ہے کہ پانچوں کی پانچوں نمازیں پڑھنی چاہیے، لیکن جو یہ ہے کہ جی صلاۃ وسطیٰ بیچ والی نماز کون سی ہے، تو اس میں جو ہے نا یہ ڈفرینٹ رائے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فجر کی نماز ہے اور کچھ علماء کہتے ہیں یہ عصر کی نماز ہے۔ تو اس جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے کہا کہ نماز کو وقت پہ پڑھنا افضل ہے۔ پوچھا پھر کون سا، آپ نے فرمایا جہاد کرنا۔ پوچھا پھر کون سا، آپ نے فرمایا ماں باپ سے بھلائی کرنا۔ تو یہ ایکسپلین کرنے کا حدیث کوٹ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ سب سے پہلی ضروری بات تو یہ کہ تمام نمازیں ہی ٹائم پہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب پھر صلاۃ وسطیٰ کی جو مزید تاکید ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت ابن عباس وغیرہ کا قول ہے کہ اس سے مراد صبح کی نماز ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور جس میں وہ ہاتھ اٹھا کر قنوت بھی پڑھتے ہیں، پھر فرمایا کہ یہی وہ نماز وسطیٰ ہے، یہ حضرت ابن عباس نے کہا، اور یہ نماز وسطیٰ کون سی ہے، انہوں نے کہا یہ صبح کی نماز ہے۔ اور کچھ جو ہے کہ یہ حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے جس میں یہ انہوں نے بتایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ دو انگلیاں ہیں اور یہ دو نمازیں جو ہیں وہ صبح کے ٹائم کی ہیں اور یہ نمازیں بعد کے ٹائم کی ہیں، تو بیچ میں کون سی رہ گئی، انہوں نے کہا جی عصر، تو انہوں نے کہا پھر یہ وسطیٰ ہے، لیکن یہ ضعیف ہے حدیث۔
زیادہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فجر کی نماز کے بارے میں کہا ہے۔ تو بیسیکلی ہمارا تو یہی ہے کہ آپ دونوں نماز، پانچوں نمازیں پڑھیں، اور بہتری کے لیے کیا ہے کہ فجر اور عصر، کیونکہ صحیح کچھ کوئی فجر کہہ رہا ہے کثر آئے تو دونوں کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آگے ہے آیا 240، جس میں ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، جو لوگ تمہیں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں گی، انہیں کوئی نہ نکالے، بس اگر وہ خود نکل جائیں تو تم اس پر کوئی گناہ نہیں جو اس کے لیے اچھائی کریں، اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔ یہ میں نے بتایا تھا نا، قرآن کا انداز ہے کہ ایک مضمون چلتا آتا ہے اور پھر بیچ میں ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ڈفرینٹ بات کر دیتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا، اس کو یہ قرآن پاک کا ایک انداز ہے۔ تو اسی طرح یہ طلاق اور اس کی باتیں چل رہی تھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بیچ میں نماز کی بات کی۔ اب یہ پھر اسی سے کنٹینیو ہو رہی ہے کہ جب کوئی جس کی ڈیتھ ہو جائے اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں تو وصیت ہے کہ وہ جو بیویاں، اس طرح اس وقت کہتے تھے کہ وہ جو بیوی ہے نا، وہ 1 سال تک جو ہے ہسبینڈ کے ہی گھر میں رہے جس کا ہسبینڈ فوت ہو جائے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بالکل ہسبینڈ کے گھر میں رہنے کے لیے یہ ہے کہ 1 سال تک اس کا فائدہ اٹھاتے رہے، یعنی کہ اس کو نان اور نفقہ اور سب کچھ دینا چاہیے ہسبینڈ کی اس میں سے۔ پھر کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گئی کیونکہ بعد میں اس کا جو تھا انہیریٹنس میں حصہ آ گیا، تو پھر اس کو ہسبینڈ کی پراپرٹی میں سے تو حصہ مل جاتا تھا، تو اس لیے جو ہے اس کو بیسیکلی مراد یہ ہے کہ کچھ دیر اس کے پاس فنڈز ہوں، تاکہ اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کے پاس یہ نہ ہو کہ بالکل بھی بے آسرا ہو جائے، تو اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے۔ اور آگے پھر نیکسٹ آیا 41 42 میں ہے کہ طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر سے ایمفسائز کیا کہ طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں کے لیے لازم ہے، کہ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ایک چیز کو ایمفسائز کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں امپورٹنس یہ کہ یہ ہمارا سارا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم میں سے کوئی مشکل میں نہ آ جائے، کہ ہم میں سے کسی کو خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو پھر کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے نا، کتنے ہمارے رائٹس پروٹیکٹ کیے ہیں، کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سے ان آیات کو پڑھ کے لگتا ہے کتنی ہم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اچھا جی، آگے آیا 243 اور 45 آئی ہے کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَشْكُرُونَ۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پہ بڑے فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہا کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑھا چڑھا کے عطا فرمائے؟ اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ اب اس میں جو ہے نا، موت اور زندگی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اختیار جو ہے وہ میرے پاس ہے، کہ ہزاروں ہی موت کے میں کہ یہ ایک واقعہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ 4000 لوگ تھے، اور کوئی ایک روایت ہے کہ 8000 تھے، لیکن بہرحال بعض کہتے ہیں 40,000 تھے۔ بہرحال جتنے بھی لوگ تھے، یہ ایک بستی تھی، ضرور روان نامی کی بستی تھی، تو اس کا جو نام تھا ازرعات تھا، تو اس میں ایک طاعون جو تھا نا، اس کی وبا پھیل گئی تھی، تو کچھ لوگ جو وہ سارا شہر چھوڑ کے نا تو جانے لگ گئے۔ تو جب وہ جا رہے تھے تو پھر کیا ہوا کہ رستے میں کہتے ہیں کہ کوئی کسی فرشتے کی چیخ آئی، ایک چٹیل میدان آیا، تو بہرحال وہاں وہ سارے جو تھے وہ مر گئے، اور پھر کسی نے کہا کہ دوبارہ کچھ فرشتے آئے اور انہوں نے ان سب کو پھر کچھ عرصے کے بعد زندہ کر دیا، اور اسی طرح ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ بتانے کا طریقہ ہے کہ موت جس کو آتی ہے، جہاں آتی ہے، جو ہم نے لکھ دیا اسی طرح آ جائے گی، اور جس کو ہم مر کے بھی زندہ اٹھا سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس قدرت ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں اس لیے بتائیں کہ بیماری سے بھی موت آ سکتی ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی آ سکتی ہے، گھر سے نکلو گے اپنی طرف سے جان بچانے تم جاؤ گے کہ یہاں پر تو طاعون کی وبا پھیل گئی ہے، میں جان بچا کے آگے چلا جاؤں، تو آگے مر جاؤ، مرنے کا اگر موت کا وقت مقرر ہے تو آگے جا کے مر سکتے ہو۔ تو یہ ساری باتیں اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں کہ اللہ آگے آگے کیا کہا
کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ موت کے ڈر سے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نہیں جہاد کریں گے موت کے ڈر سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ موت تو جس کو آنی ہے وہ تو چاہے میدان جنگ میں ہو یا گھر کے اندر چھپا بیٹھا ہو، اس کو آنی ہی آنی ہے۔ اور پھر آگے ایمفسائز کیا کہ کوئی ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرضہ دے اور اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کے عطا فرمائے، اور اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم میری راہ میں خرچ کرتے ہو یا میرے پہ لگاتے ہو، ٹائم لگائیں اللہ کی راہ میں، پیسے لگائیں ہم اللہ کی راہ میں، جہاد کریں، جو بھی ہم کریں، فی سبیل اللہ جو بھی ہم چیز کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو تم میری راہ میں خرچ کرتے ہو اس میں یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ٹائم بھی ہے، یہ جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پڑھ رہے ہیں یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم یہ ٹائم ہمارا ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ صرف پیسے ہی اس سے مراد نہیں ہے کہ ہم صرف پیسے ہی خرچ کریں، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لگائیں۔ جانیں لگانے سے کیا مراد ہے کہ کوشش کریں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔ تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں گے تو بیسیکلی ہم وہ جان بھی اس طرح بھی لگا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس میں۔ تو جو بھی ہم یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کو موت آنی ہے وہ تو آنی ہے، اور کون جو ہے وہ مجھ پر ایسا خرچ کرے کہ پھر میں اس کو بڑھا چڑھا کے دوں، کہ پھر قیامت کے دن بہت زیادہ اس کا اجر ہے۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ ہے مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کی مثال ایسے دانہ جیسی ہے جس کی 7 بالیں نکلیں گی اور ہر بال میں 7 دانے ہوں گے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو یہ جو بدلہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تو 7 گنا اور پھر اس سے 7 گنا اور اس سے 7 گنا ہو جائے گا اس سب چیزوں کا جو تم میرے لیے خرچ کرو گے۔ اچھا، اب آگے بیچ میں جو ہے نا اس آیت میں ایک نیکسٹ آیا میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور ان پہ احسان کا مطلب جو ایک اور احسان کیا اس کا ذکر ہے۔ کیا تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد والے بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا ہم راہ اللہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کیے گئے ہیں۔ پھر ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے لوگوں کے سب پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اب یہ قصہ بتایا، پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا جہاد کا، موت کا ایک جو ہے اسے کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بیس بنائی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوگ پہلے تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن جب وقت آتا ہے تو پھر گھبرا جاتے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل نے ایسے ہی کیا تھا کہ ان کے ہاں ایک نبی تھے، ان کا نام تھا حضرت یوشع بن نون بن افراہیم بن یوسف بن یعقوب، ایسے ان کا پورا بتایا، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ سے بہت بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے، تو وہ تقریباً 1000 سال بعد حضرت داؤد آئے ہیں، اور یہ جو پیغمبر ہے نا حضرت شمون علیہ السلام اور یہ شمول، یہ پھر حضرت داؤد کے زمانے کا بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے جو حضرت موسیٰ کے بعد جو تھی وہ بنی اسرائیل کی جو جماعت تھی ان کا ذکر ہے۔ اس میں وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت شمون جو تھے وہ ان کے پیغمبر تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت شمون کو کہتے تھے کہ ہمارے پہ کوئی بادشاہ لاؤ کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ تو پھر آگے کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جو تھا ایک جو تھے حضرت طالوت کو کہا کہ یہ تمہارا بادشاہ، یہ اگلی آیا میں ہم پڑھ لیں گے لیکن میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں۔ تو طالوت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ تمہارے بادشاہ ہیں، اور وہ جو طالوت تھے نا حضرت طالوت، وہ کسی بھی شاہی خاندان سے نہیں تھے، وہ جو تھے ایک غریب سے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اب یہ لوگ اعتراض کرنے لگے کہ یہ ہم پہ حکومت جو ہے وہ طالوت کریں گے۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت شمعون جو تھے وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، تو ان کا بیسیکلی بنی اسرائیل کا یہ تھا کہ یہ تو اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں اور اب ہم میں سے کوئی بادشاہ بن جائے۔ تو جب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان کو یہ کہتے ہیں نا جہاد کریں، تو کہتے ہیں یہ تو بوڑھے ہو گئے ہیں جہاد نہیں کریں، تو اندر سے ان کی نیت یہ تھی کہ ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو پتا تھا، انہوں نے کہ حضرت طالوت کو بادشاہ کہہ دیا، چلو یہ بادشاہ بن گیا تمہارا، اب تم کر لو پھر جو جہاد تم نے کرنا ہے۔ تو اس پہ وہ بڑے بپر گئے کہ یہ کیا ہوا، وہ تو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے ان کی پیروی، اور پھر کہنے لگے یہ کیسے ہمارے بادشاہ بنیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اگلی آیت میں پڑھ دیتی ہوں، انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ تو کہنے لگے بھلا اس سے ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں، اسے تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ بنا کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی بزرگی بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے ملک دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔
تو اب وہ جو بہانے لگا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے چوز کر لیتا ہے، یہ تو ان کے پاس علم بھی ہے، جسمانی بزرگی بھی ہے، تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ تو اب پھر کیا ہوا، اب انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مانیں نا کہ یہ ان کو آپ نے بنایا ہے، طالوت کو بادشاہت ملی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس کی پہلی علامت یہ ہوگی کہ تمہیں تابوت سکینہ مل جائے گا۔ تابوت سکینہ ان کے لیے بہت ہی، جوس کے لیے جو تھا نا بہت ہی محترم تھا، کیونکہ اس کے اندر کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تختیاں تھیں، اور یا تورات کی جو تھی نا وہ تختیاں تھیں، تو یہ ان سے گم گیا تھا۔ اور یہ ہوا تھا کہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ایک سونے کا تشت ہے، کوئی اس کو کہتا ہے کہ اس میں تختیاں تھیں، بہرحال جو بھی تھا یہ بہت ہی ان کو عزیز تھا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نشانی بتائی کہ تالوت میں تمہیں جو تابوت سکینہ ہے نا، وہ اس جنگ، جو تم اگر جنگ کرو گے نا، تالوت اور جالوت کی جو جنگ ہے، اس میں تمہیں یہ مل جائے۔ یہ آیا نمبر 248 ہے۔ ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ ان کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، اور یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایماندار ہو۔ تو اسی طرح یہ آگے پھر کیا ہے، اگلی آیت میں آتا ہے کہ جب حضرت طالوت لشکروں کو لے کر نکلتے تو کہا سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے پی لیا۔ حضرت طالوت ایمانداروں سمیت جب نہر سے گزرے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت ہی نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ اللہ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ جب یہ سارے نکلے نا طالوت کا لشکر لے کے، تو اب پھر کیا ہوا، ان کو وہ نشانی مل گئی کہ جی ہاں جی ہمیں یہ جو ہے وہ تابوت سکینہ کا جو ہے وہ اس کی تلاش میں، پھر جب یہ نکلے لے کے لشکر، تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب ہم تمہیں ایک نہر سے آزمائیں گے، اور اس نہر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا پانی جو ہے لوگ نہ پئیں، اور بس تھوڑا سا ایک گھونٹ پئیں، تو اگر کسی کو پینا بھی ہے تو۔ اب ان سے صبر نہ ہوا، بہت پیاسے تھے، ساروں نے جو ہے خوب پانی پی لیا سوائے چند کے جنہوں نے صبر کیا۔ اور پھر وہ کہنے لگے ہم تو بہت تھک گئے ہیں، اور اب ہمارے میں تو ہمت نہیں ہے کہ ہم وہاں جالوت سے جا کے جو ہے وہ جنگ کریں، سوائے کچھ لوگوں کے جنہوں نے کہا کہ چھوٹی قوم بھی اللہ کے حکم سے غلبہ پا سکتی ہے۔ اور پھر کیا ہوا آگے، جب وہ لڑائی پہ گئے تو پھر جالوت مارا گیا، اور اس میں اس طرح یہ میں پڑھ دیتی ہوں آیا کہ جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے، اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو ہرا دیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملکت و حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پہ بڑے فضل و کرم کرنے والے ہیں، اور یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ بخیر پڑھتے ہیں، اور بالیقین تو رسولوں میں سے ہے۔ تو اب یہ ہوا تھا کہ پھر وہ جالوت کے پاس جب ان کا لشکر گیا تو مقابلہ ہوا، اور پھر انہوں نے دعا مانگی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو ان کی دعا کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں مدد کی، اور اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ گئے، وہ مخالفین کے سردار تھے، اور انہوں نے جا کے جالوت کو مار دیا۔ اور پھر جو طالوت جو تھے نا، انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر جو بھی جالوت کو قتل کرے گا نا، میں اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کر دوں گا، اور اپنا آدھا مال بھی میں اس کو دے دوں گا، تو اور حکومت میں بھی برابر کا شریک کروں گا۔ اب جب حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ سب کر لیا تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی جو شادی تھی وہ جو ہے حضرت طالوت کی بیٹی سے اس طرح ہوئی، اور اس طرح ان کو بادشاہت بھی مل گئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں نبوت بھی دی تھی۔ تو پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو پستی سے نکالتا ہے، اور جس طرح بنی اسرائیل کو طالوت جیسے مدبر بادشاہ اور داؤد جیسے دلیر سپہ سالار عطا فرما کر حکومت اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ بدلتے تو لوگ ہلاک ہو جاتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی ایماندار جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی جو ہے نا وہ ایک حکمت کے ذریعے ایسے کرتے ہیں کہ جو فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر دوسرے لوگوں کو اپنے فضل سے ان کے اوپر
حاوی کر دیتے ہیں تاکہ یہ دنیا کا نظام ٹھیک طریقے سے چلتا رہے، کیونکہ اگر فساد کرنے والے ہی بڑھتے جائیں گے تو پھر جو نیک لوگ ہیں وہ کتنے نقصان میں رہیں گے۔ ایک ایسے بھی روایت ہے، یہ بھی ضعیف ہے اور مسند حدیث نہیں ہے، لیکن اس میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ایک نبی جو تھے وہ بخت ایماندار کی، مطلب کہ ایک جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے آس پاس کے 100 گھرانوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تھوڑی ضعیف ہے، لیکن یہ کہتے یہ ہیں کہ اگر نیک لوگ ہیں تو ان کی وجہ سے اور بھی بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ تو جی الحمدللہ یہاں ہمارا جو سیکنڈ پارا جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اللہ کی مہربانی سے۔ اور چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ واستغفر اللہ، لا الہ الا اللہ هو الاول وآخر وظاہر وباطن یحیی ویمیت وهو حی لا يموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وإنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔